1433 سال پہلے میدان عرفات مکہ میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ بہت اہم پیغام دیا تھا۔ غور سے پڑھے، ہر بات بار بار پڑھے، سوچے کہ کتنا اہم پیغام ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسروں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود بیاج کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم اور عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہے تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہے۔ کبھی زنا بلاత్కాر کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہے تو حج کرو۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر تم ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم پر بھی فرض ہے اس پیغام کو سنے، سمجھے، عمل کرے اور اس کو آگے دوسروں تک بھی بھیجے تاکہ ہم باتیں سیکھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اگر سننے بولنے میں کوئی لغزش، خطا، غلطی، بھول ہو گئی ہو، مولا تیرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما کر ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔